برِ صغیر کی اگر ہم بات کریں تو اس کی معاشرت کے اندر ادبی پہلو بہت زیادہ تھا سر. کہانیوں کا سنانا، اور وہ دینی کہانی بھی ہوتی تھی سر، وہ تاریخ سے جڑی ہوئی کہانیاں بھی ہوتی تھی. لیکن آج کے دور کے اندر جوں ایڈوانسمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاں ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ کتاب بینی کا کانسیپٹ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے. سر یہ سروے جو بتا رہا ہے یہ 19% لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہے صرف. باقی عوام جو ہے وہ یہ 19% بھی اس سے انصاف کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن سوال موجود ہے بہرحال کہ ہم کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کتاب کے ساتھ انسان کا اتنا ہی پرانا تعلق ہے جتنا انسان کا شعور اور آگہی کے ساتھ پرانا تعلق ہے. اس کی شکلیں، اس کی حیثیت مختلف ادوار میں تبدیل ہوتی رہی. ایک زمانہ ایسا تھا جب معاشرے میں چند لوگ بہت معروف ہوا کرتے تھے اور ان کے حافظے پہ سارے علم کا انحصار ہوا کرتا تھا، اور جب وہ کہیں بیمار ہوتے یا سفر اختیار کرتے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنے کا سوچتے تو ان کے سارے عمل میں جو سب سے بڑا خدشہ وہاں کے رہنے والوں کو ہوتا وہ یہ کہ جو علم اور جو دانائی اور جو حکمت اور جو علم کے خزانے اس شخص تک منتقل ہوئے اور اس کے حافظے کا حصہ ہیں، وہ اب ہمارے یہاں جو باقی ماندہ لوگ ہیں اس کے جانے کے بعد جو یہاں کا معاشرہ ہے وہ اس سے کیسے مستفید ہو سکے گا. چنانچہ اسے کئی کہانیوں میں ہم پڑھتے ہیں یونانی عہد کی کہ جن کے اندر باقاعدہ طور پہ ان سے کمٹمنٹ لی جاتی تھی. یہ معاہدہ کیا جاتا تھا کہ تم اپنی تمہارے جانے کی اور تمہیں یہاں سے رخصت ہونے کی صرف ایک ہی قیمت ادا کرنی ہے کہ تم چند لوگوں کو وہ سارا علم منتقل کر کے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی منتقل ہونے کی روایت جو ہے یہ تو انسان کی بہت قدیمی روایت ہے. کسی زمانے میں پتھروں پہ چیزوں کو محفوظ کیا جا رہا تھا، پھر چمڑے پہ محفوظ ہونا شروع ہو گئی، اور پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا، ایک بہت بڑی آسانی میسر آ گئی جب کاغذ آ گیا اور کاغذ پہ کتاب سے مراد میں سمجھتا ہوں کتاب اور علم میرے نزدیک دونوں ایک ہی اس کے دو رخ ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس وقت کتاب کاغذ پہ آئی تو ایک بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اس کی مقدار میں بہت اضافہ ہو گیا اور بہت آسانی سے لوگوں تک بات پہنچنا شروع ہو گئی. پھر کئی صدیاں ایسی ہم نے دیکھی کہ جن کے اندر یہ جو کتاب ہے، دوسرے لفظوں میں جو علم کے محفوظ کرنے کا عمل ہے، یہ مخطوطوں کی شکل میں اور قلم کے زور کے اوپر اس کے نسخے تیار کیے جاتے ہیں. اور ایک نسخہ جو ہے وہ جب تاریخ پڑھتا ہوں بغداد کی تو مجھے اندازہ ہوتا ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ کس درجے کی سویلائزیشن تھی اور کس درجے کی محبت تھی ان کے ہاں کتاب کے حوالے سے، کہ جب کسی شہر سے کتاب کا کوئی ایک نسخہ اس دوسرے شہر میں منتقل ہوتا تو اس شہر کے سارے نامور معتبر لوگ اس نسخے کے استقبال کے لیے شہر کی سرحد تک آتے، اسے ریسیو کرتے اور لے کر آتے. اور وہ یعنی ایک نسخہ ہوتا اور پھر اس نسخے کے کئی نسخے تیار کیے جاتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا جب یہ کتاب کو چھاپنے کی صلاحیت انسان نے سیکھی، جسے عرف عام میں ہم پبلشنگ کا ایک میکنزم کہتے ہیں. یہ جب آنا شروع ہوا تو ایک عجیب طرح کا علم کا انقلاب آنا شروع ہو گیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فکری اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی اور سائنسی اعتبار سے بھی علوم کی جتنی جہتیں ہیں ان سب میں جو پچھلی 1 صدی میں 2 صدی میں انسانوں نے ترقی کی ہے وہ اس سے پہلے کی صدیوں میں اس طرح ہمیں نظر نہیں آتی. اس رفتار کے اعتبار سے یقیناً یہ سارا خزانہ ان پچھلی ساری صدیوں کا ہی حاصل ہے، لیکن جس تیز رفتاری سے انتقال علم ہوا، علم کا منتقل ہونا جتنا آسان ہو گیا اس کتاب کے چھپنے کے عمل سے، یقیناً اس کی افادیت سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا. اور میں یہاں ایک بڑی خوبصورت بات، کیونکہ میں سیرت کا طالب علم ہوں اور دنیا بھر میں سیرت کے حوالے سے ہی آنا جانا رہتا ہے، اور میں جب بھی زندگی کی کسی نہج پہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے جو روشنی میسر آتی ہے وہ کہیں اور سے میسر نہیں آتی. میں حضور سے محبت کرنے والے سارے لوگوں تک اور تہذیبوں پر کام کرنے والے سارے لوگوں کو یہ خبر دینا چاہوں گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے معاشرے میں ان تہذیبی اقدار میں ایک بہت بڑی قدر علم اور علم کے ساتھ وابستہ لوگوں کی تعظیم تھی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور جب ریاست مدینہ کا تصور قائم ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جو قبائل حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں یا ریاست کا کسی درجے پہ بھی حصہ بنتے ہیں اسلام قبول کر کے یا بغیر قبول کیے، جب ان کے ساتھ ایک حالت امن میں معاملات طے ہونا شروع ہوتے ہیں تو باقی خوبصورتیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کو خود اس سے یہ استفسار کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی علمی ذخیرہ موجود ہے، کوئی خط کی شکل میں کوئی چیز موجود ہے، کوئی ایک تحریر کی شکل میں کوئی چیز موجود ہے. اگر وہ ہے تو وہ، اگر وہ نہیں ہے تو جو لوگ
آپ کے ہاں علم کے حافظے کے ماہر ہیں انہیں ہمارے سامنے بٹھایا جائے اور پھر اصحاب کی باقاعدہ تشکیل کی جاتی کہ آپ نے ان سے یہ چیزیں سیکھنی اور ان کو پھر کتابی شکل میں لانا اور قیدیوں کی رہائی جو تھی، قیدیوں کی رہائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جہاں جانے لینے کے لیے آنے والے بدترین دشمن جو آپ پر دوسرے شہر سے حملہ آور ہوں اور بالکل آخری لمحے میں آپ کے قابو آ جائیں، بے بس ہو جائیں اور آپ انہیں یہ کہیں کہ جی فدیہ سیکنڈ پرائرٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پہلی پرائرٹی میں یہاں سیرت کے طالب علم کے طور پہ یہ بات بھی واضح کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا نا کہ ایک شخص صاحب حیثیت ہے، وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے اور لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، تو حضور نے کہا کہ پہلے لکھنا پڑھنا سکھائے، اس کے بعد اس سے فدیہ کی بات کریں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری جو اصل ہے، جو ہماری اصل معاشرت تھی، جس کی بنیادیں مدینہ سے ہمیں ملتی ہیں، ریاست مدینہ سے ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اقدار کو اس طرح متعین فرمایا کہ پہلے لکھنے پڑھنے کو فوقیت دی، اس کے بعد پھر فدیے کی بات ہوئی، بالکل ٹھیک ہے۔